بانی چیئرمین تحریک انصاف کو یہ خواب آ گیا، عاصم منیر صاحب کو بطور DGI عہدے سے ہٹایا۔ اس وقت فرسٹریشن کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں عمران احمد نیازی۔ اس سے کیا برآمد وہ کر سکے، اس سے کیا وہ اچیو کر سکے۔ جمعیت علماء اسلام جب تحریک چلاتی ہے، وہ تحریک جو ہے وہ ممی ڈیڈی تحریک نہیں ہوتی، وہ تحریک بڑی زوردار ہوتی ہے، بڑی جاندار ہوتی ہے، اور پھر وہ نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے۔ میرے لورز بھی ہیں، میری ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی، انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور کل ایک ان کا لمبا چوڑا ٹویٹ آیا ہے جس کا کوئی سر ہے یا نہ پیر ہے، لیکن بہرحال وہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا۔ جبران الیاس جو ہے وہ ان کے یہ ٹویٹس کرتے ہیں، لیکن یقینی طور کے اوپر اس میں منظوری اور جو اس کی مکمل توثیق ہوتی ہے وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی کی ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے جو باقی دیگر باتیں کی، اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے بطور پرائم منسٹر جو موجودہ ہمارے فیلڈ مارشل ہیں حافظ سید عاصم منیر، ان کو DGI کے عہدے سے ہٹایا، تو انہوں نے پھر مختلف ذریعوں سے بشرا بیگم کو اپروچ کیا۔ اب سارا زمانہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے یہ ان کو جو عہدے سے ہٹایا ہے، وہ ہٹانے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بشرا بیگم کی جو کرپشن سے متعلق تفصیلات تھی وہ ان سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا۔ فیصل ووڈا صاحب متعدد بار یہ بات کر چکے ہیں، مختلف جو سابق وزراء ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی متعدد بار یہ بات جو ہے یہ منظر پر جو ہے وہ لا چکے ہیں، عوام کے سامنے اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اچانک سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کو یہ خواب آ گیا کہ انہوں نے جب عاصم منیر صاحب کو بطور DGI عہدے سے ہٹایا، تو پھر انہوں نے بشرا بیگم تک پہنچنے کی کوشش کی اور ان سے ملاقات کر کے تو اپنی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسی نظیر موجود نہیں ہے کہ جب کسی شخص کو DGI کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہو تو دوبارہ اس کو اسی عہدے کے اوپر تعینات کیا گیا ہو۔ ایسی مثال نہ ماضی میں کبھی تھی، اور نہ ہی جو ہماری روایات ہیں اس کے مطابق کبھی مستقبل میں ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں سوچیں، یہ خیالات جو ہے وہ کھڑے، اور گھڑنے کے بعد جبران الیاس کو کہا کہ یہ ٹویٹ کر دو، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا۔ یعنی کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، اگر یہ چیز اگر موجود ہو، یہ چیزیں جو ہے نا، شرم، غیرت، حیا، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ اگر کسی شخص میں موجود ہو تو وہ شخص جو ہے وہ کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس میں یہ تینوں چیزوں کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ ہو تو پھر یقینی طور پر ایسی ہی گفتگو کرے گا، ایسے ہی ٹویٹس کرے گا جس طرح کے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے یہ اس قسم کی بات کی، اور اب جو تحریک چلانے کے حوالے سے وہ اعلان کر رہے ہیں، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان سے ملاقات کے بعد، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بظاہر ایک میرے خیال کے مطابق یہ بڑی واضح جو ہے وہ ایک دلیل ہے کہ اس وقت فرسٹریشن کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں عمران احمد نیازی۔ اس وقت وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالتوں سے سزا یافتہ جو ہے وہ مجرم ہیں، ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اس وقت وہ مکمل طور پر نااہل ہو چکے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ تک نہیں لے سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس قسم کی جب باتیں کر رہی ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے، اور دوسرا کسی طریقے سے وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے سکیں کہ وہ جو ہے وہ بڑے پاک اور صاف ہیں، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی غلط اور جو ہے وہ گندی ہے۔ تو بہرحال جی یہ وہ کوشش جو ہے اپنے مذموم مقاصد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مذموم کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے کیا برآمد وہ کر سکے، اس سے کیا وہ اچیو کر سکے، تو اس سے تاحال اچیومنٹ ان کی یہی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست سے نااہل ہیں، کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ان کی ثابت ہے، 14 سال کی ان کو سزا ہوئی ہے،
اور سب سے اہم بات کہ ان کی سیاسی جماعت اس وقت اندرونی انتشار اور اختلافات کا شکار ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو وہ بلیم گیم کے ذریعے یا ایک گیدڑ بھبکی کے ذریعے وہ جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر آئے اور ان سے مذاکرات کرے، تو ایسا تو پھر شاید جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. حافظ سید عاصم منیر کے اوپر تنقید کرنا ایسے موقع کے اوپر جب پوری دنیا ان کو پریز کر رہی ہے، پوری دنیا ان کی شجاعت کی اور ان کی بہادری کی مثالیں دے رہی ہیں، پرائم منسٹر ان کی تعریف کرتے کرتے جو ہے وہ تھک نہیں رہے. پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر وہ ایک ہیرو کے طور کے اوپر ایمرج ہوئے. ایسی جو ہے وہ صورتحال کے اندر عمران احمد نیازی صاحب کی جانب سے فیلڈ مارشل کے اوپر تنقید کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس سے عمران خان صاحب اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ آسمان کی طرف اگر منہ کر کے انسان تھوکے تو وہ تھوک انسان کے اپنے منہ کے اوپر آ کے گرتا ہے، آسمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت حافظ سعید عاصم منیر کا جو قد ہے وہ عمران خان صاحب سے بہت بلند ہو چکا ہے، اور یہ جو قد ان کا جو بڑا ہے وہ کسی سفارش سے نہیں بڑا. وہ قد ان کا جو بڑا ہے وہ اپنی کارکردگی سے بڑا ہے، وہ قد ان کا اپنی شجاعت سے جو ہے وہ بڑا ہے، اور وہ قد جو ان کا بڑا ہے وہ ملک کے لیے لڑ کر بڑا ہے. سب سے اہم بات کہ پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک کو انہوں نے جس طریقے سے زیر کیا، اس کی مثال جو ہے وہ حالیہ تاریخ میں یا اسلامی تاریخ میں، کم از کم حالیہ اسلامی تاریخ میں جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی. تو بہرحال جی عمران احمد نیازی صاحب اب آپ روئیں، چیخیں یا پٹیں، اب آپ جو ہے وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آپ نے بڑی سکسیسفل طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کرنے کی جو ہے کوشش کی، ایک اٹیمپٹ کی، کسی حد تک آپ اس میں کامیابی ہوئے، لیکن اب یہ کامیابی جو ہے آپ کو مزید جو ہے وہ نہیں مل سکتی، بلکہ الٹا اب آپ کو جو ہے وہ نقصان ہی اٹھانا پڑے گا اس بات کا جو آپ نے کیا ہے. دوسری اہم خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اب خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن کے خلاف احتجاج کی تحریک کا جو ہے ایک پورا روڈ میپ دے دیا گیا ہے. اب یہ جو روڈ میپ آ چکا ہے یہ بڑا ہی سخت ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام جب تحریک چلاتی ہے تو وہ تحریک جو ہے وہ ممی ڈیڈی تحریک نہیں ہوتی، وہ تحریک بڑی زوردار ہوتی ہے، بڑی جاندار ہوتی ہے، اور وہ تحریک جو ہے وہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان جہاں پاؤں رکھیں وہاں ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان خیبر سے لے کر کراچی تک ملک کے کسی بھی کونے میں اگر احتجاج کی کال دیں تو اس متعلقہ کونے کے اندر جو قائم حکومت ہوتی ہے وہ لرز جاتی ہے. تو اس مرتبہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی کرپشن کے خلاف. اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں وہ ایشو بھی رکھا گیا ہے جس میں یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز والی باتیں تو ہیں، پیسے دے کر جو یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہے وہ ہو رہی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. اس کے علاوہ جو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار کو جو رقم دی ہے اس کو بھی جو ہے ان وجوہات میں سے ایک وجہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اب 29 جون کو مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ہزارہ ڈویژن کے علاقے بٹگرام میں ایک احتجاجی جلسہ ہونے جا رہا ہے. جی یہ پہلا جلسہ جو ہے 29 جون کو ہوگا، اور 29 جون کے بعد سے پھر جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس کی مشکلات میں ہر جو گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ مولانا کی تحریک جو ہے وہ میں پھر رپیٹ کروں گا کہ کوئی ممی ڈیڈی تحریک نہیں ہوتی. مولانا کی تحریک جو ہے نا وہ تحریک برائے تحریک نہیں ہوتی. مولانا کی جو تحریک ہوتی ہے پھر وہ نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے، وہ اپنے منطقی انجام کو بھی پہنچتی ہے، اور مولانا کو روکنے کی کیپیسٹی، مولانا کی تحریک کو روکنے کی کیپیسٹی کم سے کم پولیس کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے اب تحریک چلے گی میرا خیال ہے کہ علی مین گنڈا پور کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کئی گنا ان میں اضافہ ہو چکا ہے. اچھا باقی بھی چھوٹی چھوٹی دو خبریں ہیں جی. PP52 کے اندر جو ہے وہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ جاری ہے، اس میں پولنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت تک جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک تو پولنگ ہو رہی ہے، لیکن 5 بجے کے بعد پھر یہ پولنگ کا عمل جو ہے ختم ہو جائے گا، پھر گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا. بہرحال جی سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کچھ سوالات اٹھائے، اور پھر الیکشن کمیشن پنجاب کی جانب سے ان پر وضاحت بھی کر دی گئی اور ان کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا گیا. بہرحال پھر اس کے اوپر بڑا ہی دلچسپ قسم کا بیان
عظمہ بخاری صاحبہ کا آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پورے حلقے میں 400 ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ بھی دھاندلی کا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. بہرحال جی یہ واقعی سیاسی جماعتیں جب الیکشن میں ایک دوسرے کے مد مقابل آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتی ہیں, اور جو جماعت ہار رہی ہوتی ہے وہ عمومی طور پر, میں ہر مرتبہ کی بات نہیں کر رہا 100%, لیکن میجورٹی ٹائمز میں جو ہے وہ جماعت دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. لیکن کئی دفعہ ڈسکا جس طرح الیکشن ہوا تھا جس میں واقعی دھاندلی ہوئی تھی, خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا اور عوام کو ووٹ کے حق استعمال کرنے سے جو ہے وہ محروم رکھا گیا تھا, تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر اس قسم کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو نشست ہے پنجاب اسمبلی کی, ابھی ووٹنگ جو ہے اس کی جاری ہے, اور بظاہر مسلم لیگ نواز یہ مارکا مارتی ہوئی دکھائی دے دی ہے, لیکن جب تک نتائج نہیں آئیں گے تب تک جو ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن بہرحال پوزیشن مسلم لیگ نواز کی مضبوط ہے, اور وہ مضبوطی کی وجہ مریم نواز کی کارکردگی ہے, اور سٹنگ گورنمنٹ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا جھکاؤ حکومت کی طرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں, اور ضمنی انتخابات کے اندر تو ویسے ہی بھی جو جنرل الیکشنز کی طرح ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. بہرحال جی اس کے جو نتائج آئیں گے تو وہ سب کے سامنے انشاءاللہ جلد آ جائیں گے. جو جیتا وہی جو ہے وہ رکن, وہی یہ نشست اپنے نام کرے گا, وہی جماعت اپنے نام کرے گی. بہرحال پیپلز پارٹی کی جیت کے تو امکانات کوئی بھی نہیں ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جی جو جیتنے والا ہے وہ کتنے ووٹ سیکیور کرتا ہے, ٹوٹل ووٹ کتنے کاسٹ ہوتے ہیں, جیتنے والا کتنے ووٹ سیکیور کرتا ہے, سیکنڈ جو آتا ہے نمبر پر اس کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں, اور تیسرے نمبر والے کی کتنی ووٹیں جو ہے وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. ضمنی الیکشن ہو رہا ہے, اللہ کرے جو پرامن ہو جائے. ایک چھوٹے موٹے واقعات تو ہو جاتے ہیں لیکن کچھ زیادہ خطرناک صورتحال جو ہے نہ بنے. ہمیشہ یہ بھی خدشہ رہتا ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو مار دھاڑ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے حملہ آور لوگ ہو جاتے ہیں, جو کہ مناسب نہیں ہے. مہذب قوموں میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی, لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر بن چکا ہے. آخری خبر یہ ہے جی کہ خبر تو نہیں ہے, بس ایک انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف وہ علاج کے لیے دوبارہ اپنا چیک اپ کروانے کے لیے دوبارہ جا رہے ہیں لندن. اور لندن جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ غالباً کہ پچھلی مرتبہ جب پہلگام واقعہ ہو چکا تھا اور ہندوستان نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیا, تمام الزامات پاکستان کے اوپر عائد کرنے شروع کر دیے, تو پھر نواز شریف صاحب نے اپنے جو ٹرپ تھا اس کو مختصر کر کے فوری طور پر پاکستان واپس آ گئے تھے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جلدی آ گئے تھے, اب دوبارہ ان کو جانا پڑ رہا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ محمد نواز شریف صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. وہ ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں, اور ان کی زندگی اور ان کی جو صحت ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن جب بھی وہ پاکستان سے باہر جانے کی بات ان کی ہوتی ہے تو لوگ مختلف کیا سرائیاں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال اس مرتبہ بھی ان کا جو ٹرپ ہے وہ اپنی جو ہے کچھ فیملی ممبرس کو ملنا, اور پہلی جو ترجیح ان کی ہے کہ اپنے مولج سے ملاقات کر کے اپنی صحت کو جو ہے وہ جو ہے کہ معاملات کی سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور بس یہی آج کی تفصیلات ہیں جی. کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.